آپ کو یہ بات جان کر حیرانگی ہوگی کہ بیلجیم کی نائب وزیر اعظم خواجہ سرا ہیں۔ یورپ کی پہلی اعلانیہ خواجہ سرا وزیر 57 سالہ سیٹر نے تاریخ رقم کی ہے، اگرچہ وہ 2003 کے بعد بیلجیم کی پہلی گروئنگ گورنمنٹ یا تولیدی حقوق پر ابتدائی کام کرنے کے سبب ہیڈ لائنز میں آ سکتی تھی، لیکن ان کی صنفی شناخت نے ان کی تقرری کو ایک حساس پہچان دی۔ سیاست میں کسی خواجہ سرا کا اس سطح پر پہنچنا ایک واقعہ ہے جسے وہ قبول کرتی ہیں، اگرچہ ڈیسیٹر کی خواہش ہے کہ لوگ ان کی سائنسی تحقیق یا وزارتی پورٹ فولیو پر زیادہ توجہ دیں۔ حال ہی میں 7 جماعتی حکومتی اتحاد کے ساتھ نائب وزرائے اعظم میں ان کا نام بھی شامل کیا گیا ہے۔ بیلجیم کی پبلک ایڈمنسٹریشن اور عوامی کاروبار کی نگرانی انہیں سونپی گئی ہے۔ ان کی ٹرانسجنڈر شناخت نے بیلجیم میں کسی طرح کی کوئی ہلچل پیدا نہیں کی۔ ڈیسیٹر نے عہدہ سنبھالتے ہی ٹویٹ کیا کہ مجھے فخر ہے کہ بیلجیم اور یورپ کی اکثریتی علاقوں میں کسی کی صنفی شناخت کوئی مسئلہ نہیں اور بطور انسان اس کی پہچان نہیں بنتی۔ یہ بات کسی حد تک ٹھیک تھی کیونکہ وہ بیلجیم کے عوام میں پہلے ہی معروف تھیں۔ گینٹ یونیورسٹی ہسپتال کے شعبہ تولیدی طب کے سربراہ کی حیثیت سے بطور گائناکالوجسٹ اور ماہر تولید وہ اپنا نام بنا چکی تھیں۔ 2014 میں بیلجیم کی گرین پارٹی گروئن کی طرف سے یورپی پارلیمنٹ کا الیکشن لڑتے ہوئے ڈیسیٹر نے سیاست میں قدم رکھا۔ اگرچہ وہ اس وقت منتخب نہ ہو سکی، لیکن اسی سال بیلجیم کی سینیٹر بن گئیں۔ جب وہ 2019 میں یورپی پارلیمنٹ کی رکن بنی تو انہیں فورن انٹرنل مارکیٹ اینڈ کنزیومر پروٹیکشن کے سربراہ کی حیثیت سے اسمبلی کی اہم ترین ذمہ داریوں میں سے ایک ذمہ داری دی گئی۔ وہ مذاقاً کہتی ہیں کہ اس قسم کی تبدیلی سے گزرنا روایتی سیاسی کیریئر کا راستہ نہیں ہے، کوئی بھی ایسی منصوبہ بندی نہیں کرتا۔ میرا نہیں خیال کہ آپ صنفی امتیاز اور صنفی بنیادوں پہ نائب وزیر اعظم بن سکتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں جب اوباما امریکہ کے صدر بنے تو وہ سیاہ فام ہونے کے علاوہ بہت کچھ تھے۔ ایلیو ڈی روپو جب 10 سال پہلے بیلجیم کے وزیر اعظم بنے تو وہ ہم جنس پرست سیاستدان ہونے کے علاوہ بھی بہت کچھ تھے۔ صنفی امتیاز کے مسائل پر بیلجیم نسبتاً بہتر ریکارڈ رکھتا ہے۔ ڈیسیٹر نے کبھی اپنی شناخت کو نہیں چھپایا۔ ڈیسیٹر نے بچپن بہت مشکل گزارا اور انہیں حساسیت کے باعث بہت تنگ کیا گیا۔ وہ اس موقع کو یاد کرتی ہیں اور کہتی ہیں کہ جب ایک بار ان کا سر زبردستی زمین سے لگا کر انہیں گھاس کھانے پر مجبور کیا گیا تھا، میں چھوٹی سی بچی تھی، خود کو دوسروں سے الگ محسوس کرتی تھی، لیکن کچھ بھی سمجھنے سے قاصر تھی کہ میرے ساتھ یہ کیوں ہو رہا ہے۔ مجھے بہت برا محسوس ہوا تھا، میں خود کو گناہگار سمجھنے لگی۔ میں نکارا، غیر اہم حیوان، انوکھی اور خطرناک چیز تھی، لیکن اس نے مجھے انوکھے لوگوں کو برداشت کرنا سکھایا ہے۔ اس نے مجھے بالکل تبدیل کر دیا اور اس نے مجھے بہت بہتر ڈاکٹر بنایا ہے، کیونکہ اچانک ہی میں خود مریض تھی۔ اور بیلجیم رائل اکیڈمی آف میڈیسن جوائن کرنے کے بعد آخر کار ڈیسیٹر 1987 میں ڈاکٹر بن گئیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ڈیسیٹر نے 3 کتابیں بھی لکھیں اور 550 سے زیادہ پیئر ریویوڈ مقالہ جات شائع کروائے۔